السلام علیکم۔ آج کا جو سوال ہے یہ عام کے لیے بھی ہے، خاص کے لیے بھی ہے۔ سبجیکٹ ہے فزکس، ٹھیک ہے، یہ 9th کلاس سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے سائنس میں پڑھایا جاتا ہے، پھر الگ 9th سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کا چلا جاتا ہے، پھر کوئی اینڈ نہیں ہے اس کا۔ تو فزکس میں آپ بیسک چیزیں بتائیں، کیا پڑھایا جاتا ہے، اس میں کیا چیزیں ہیں؟ کیونکہ میتھ میں ایک کیلکولیشن آ جاتی ہے، حساب کتاب، فزکس میں کیا چیزیں پڑھائی جاتی ہیں؟ دیکھیں، بات سنیں، میتھ جو ہے فزکس کا بھی ایک بہت بڑا پورشن جو ہے وہ میتھ سے ریلیٹ کرتا ہے، لیکن وہ تو خیر ہم ویڈیو کے اینڈ میں بتائیں گے، جب ہم اس کے مختلف کمپوننٹ کی بات کریں گے تب بتائیں گے کہ اس کا کیا کیا وہ میتھ کس طرح سے فزکس میں ایڈ ہوتی ہے۔ لیکن ہم جنرل ویو میں بتاتے ہیں کہ فزکس کیا ہے۔ دیکھیں، فزکس بیسیکلی مطالعے کا نام ہے۔ مطالعہ کس چیز کا؟ موشن کا مطالعہ۔ فزکس سے مراد بھی یہی ہوتا ہے کہ موشن، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں، اگر آپ اس دھرتی کے باہر، اس دنیا کے باہر چلے جائیں تو ہر چیز جو ہے وہ سکون میں نہیں ہے، وہ گھوم رہی ہے، اس حرکت میں ہے۔ ایک حرکت، عام الفاظ میں ہم اس کو کہتے ہیں حرکت، ٹھیک ہے۔ تو حرکت میں ہر چیز ہے۔ ہماری جسم کے اندر بظاہر تو آپ کو لگے گا کہ میں بیٹھا ہوں، لیکن ہمارے جسم کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حرکت میں ہیں۔ دل ہمارا حرکت میں ہے، خون ہمارا حرکت میں ہے یا گردش میں ہے، یہ اسی طرح اور بھی بہت سارے سیل، اور سیل کے اندر پانی، یہ چیزیں جو ساری حرکت کر رہی ہیں۔ تو یہ لوگوں نے سوچا یا سائنسدانوں نے سوچا کہ یہ کیسے کرتی ہیں۔ تو جو لوگ اس فیلڈ میں، اس فیلڈ سے کہ حرکت کیا ہے، حرکت کیسے ہوتی ہے، اور حرکت سے کس طرح سے یہ ساری دنیا، یہ ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں، یہ ساری چیزوں کو پڑھنے کا نام ہے فزکس۔ تو جنرلی اسپیکنگ یہ جو موشن ہے، اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ حرکت کیا چیز ہے۔ اب آ جائے گی کہ فزکس میں آپ کو پڑھایا کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، فزکس میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ موشن ہے کیا چیز، وزن کیا چیز ہے، موشن کیا چیز ہے، وزن کیا چیز ہے، اور کوئی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی کیوں ہے۔ تو اس میں بہت ہی جو بیسک پرائمری چیز پڑھائی جاتی ہے وہ ہوتے ہیں نیوٹنز لا۔ نیوٹن ایک سائنسدان تھا، انگلش گورا تھا، جس نے 3 بنیادی اصول دیے موشن کے، یعنی حرکت کے یا گردش کے 3 اصول انہوں نے دیے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں نیوٹنز لا۔ نیوٹن فرسٹ لا، نیوٹن سیکنڈ لا، اور نیوٹن تھرڈ لا۔ اور ہر لا کی جو ہے یا پرنسپل کی جو ہے، جو ہر اصول ہے یا قاعدہ ہے نیوٹن کا، اس کی مختلف امپلیکیشن ہے اور مختلف جگہوں پہ استعمال ہوتی ہے کہ مختلف جگہوں پہ حرکت کس طرح سے ہوتی ہے۔ لا مطلب اس نے کہ ایسا سرچنگ وغیرہ کر کے ترتیب دی؟ دیکھیں، اس کا ایک اپنا انٹیلیجنس، اور اس نے ذہن لڑا کے یہ چیزوں کو، جب اس نے نیچر میں، قدرت میں دیکھا کہ یہ چیزیں ایسے ہو رہی ہیں، تو اس کی بیس پہ یہ اس نے بتایا کہ موشن میں کیا ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ انرجی، جو ہم نے پہلے ویڈیوز میں ہم نے دیکھا تھا کہ سورج سے جو شعاعیں آ رہی ہیں یا جو روشنی آ رہی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ انرجی ہے۔ اور انرجی کب پروڈیوس ہوتی ہے؟ جب ایک چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں انرجی، صحیح ہے نا؟ تو وہ جو اس کے اندر خصوصیت ہے، ایک جگہ سے، مثال کے طور پر میرا ہاتھ یہاں سے یہاں پہ گیا، تو یہ میرا ہاتھ ہے، یہ کوئی میٹر ہے، اس کو ہم نے یہاں تک لے کے گئے، تو یہ ایک انرجی کی فارم ہے۔ اسی طرح سورج پہ ایک چیز پروڈیوس ہوئی، اور وہ چیز کہاں پہ؟ آپ کی زمین پہ آ رہی ہے، اس کو ہم انرجی کہتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ پہلا جیسے اس کا اصول ہے، وہ کہتا ہے کہ انرجی جو ہے can neither be created can nor be destroyed، ٹھیک ہے نا؟ اور بلکہ اس کو کیا ہے کہ ہم یہ چینج کرتی فارم، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ سورج سے جو روشنی آ رہی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ آئے گی، وہ کسی دوسری فارم میں چلی جائے گی، لیکن اس کو ہم ختم نہیں۔ آپ کہتے ہیں نا کہ جیسے ہمارا عام چیزوں کا ہے کہ پانی پیا تو وہ ختم ہو گیا، لیکن یہ پانی ختم نہیں ہوا۔ آپ ذرا ذہن میں تھوڑا سا سوچیں کہ جب ہم پانی پی لیتے ہیں، وہ ہمارے جسم میں چلا جاتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پانی جب ہمارے جسم میں چلا جاتا ہے تو وہ اپنے جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، اس کی مثال میں آپ کو ایسے ہی دیتا ہوں کہ جیسے آپ نے سیمنٹ دیکھی ہوگی، تو سیمنٹ کوئی ایک چیز تو نہیں ہے، سیمنٹ کے اندر ریت کے ذرات ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پیسز ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح پانی بھی کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے پیسز ہیں جن کے مل کے
پانی بنا ہوا ہے. تو کیا جب ہم پانی پیتے ہیں تو وہ کیا ضائع ہو گیا؟ نہیں، وہ پانی کچھ ہماری باڈی میں رہے گا اور کچھ ہمارا، آپ کو پتہ ہے، یورین کے تھرو ڈسچارج ہو جاتا ہے. اور پھر جو یورین کے تھرو ڈسچارج ہو جاتا ہے کیا وہ ختم ہو گیا؟ نہیں ختم ہوا. اس میں سے کچھ جو ویپورائز ہو کے ہمارے انوائرمنٹ کا حصہ بن جائے گا، کچھ زمین کے اندر چلا جائے گا، اور وہی پانی ریورس ہو کے زمین اکٹھا کر لے گی، جو کہ آپ پمپ سے یا کسی اور کے ذریعے. کبھی آپ نے سوچا کہ زمین کے اندر سے پانی تو نکلتا ہے، لیکن کہاں سے نکلتا ہے؟ کیسے کوئی زمین اس کو کہاں سے پروڈیوس کر رہی ہے؟ اس کے پاس کوئی میٹیریل ہے جس سے وہ پانی پروڈیوس کر رہی ہے؟ نہیں. یہی پانی ہے جو ریسائیکل ہوتا رہتا ہے. یعنی کہ یہی پانی سمندر سے ہوا میں جائے گا، ہوا میں بادل بنے گا، بادل سے بارش ہوگی، بارش زمین میں جائے گی، اور پھر وہ پانی ہم نکالیں گے، استعمال کریں گے. تو یہ ایک انرجی کی ایک فارم ہے، یہ انرجی کے تھرو ایک پروسیس ہے جو چل رہا ہے. تو یہ نیوٹن کا کنسیپٹ تھا کہ کوئی بھی چیز ایک صورت سے دوسری صورت میں ختم نہیں ہوتی، لیکن چینج ہو رہی ہے. صحیح ہے نا؟ جیسے ہم ختم ہو جاتے ہیں، ہم تو آگ کے بقول ہم مر گئے، ہم مر جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ جو ہندو ہیں وہ جلا دیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ جو مسلمان ہیں وہ دفنا دیتے ہیں زمین میں. تو کیا زمین میں جب ہم جاتے ہیں آپ کو تو کہو گے تو وہ ختم ہو گیا؟ نہیں، ہم دوسری چیزوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر کچھ چیزیں ہماری جو ہے وہ مٹی کا حصہ، مٹی بن جائیں گی. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ انسان مٹی سے بنا ہوا ہے، تو وہ مٹی کا حصہ بن جاتی ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کاکروچ کھائیں گے، یا کوئی جو بچھو، جو بھی چیز وہاں پہ موجود ہوگی وہ کھائے گی باڈی کو، یا کوئی بھی جاندار بیکٹیریا جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے وہ ہماری باڈی کو کھائیں گے، تو وہ نئے جاندار ہی پیدا کریں گے نا، وہ ختم تو نہیں ہو گئے. صحیح ہے نا؟ تو ہم تو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ہم کسی اور چیز کا حصہ بن جاتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی آپ کسی کو جلا دیتے ہیں، جیسے ہندو کرتے ہیں، وہ جلا دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ جو آگ نکل رہی ہوتی ہے اس کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے ذرات میں ہم اڑ جاتے ہیں، ہوا میں اڑ جاتے ہیں. وہ بندہ جس کو وہ جلا رہے ہیں وہ ہوا میں اڑ جائے گا، وہ ہوا میں موجود ہوگا. ٹھیک ہے، وہ ہوا میں موجود کسی پودے کی خوراک بن جائے گا یا کسی اور چیز کی خوراک بن جائے گا، تو وہ ختم نہیں ہوگا، وہ ٹوٹ جائے گا، اپنے پیسز میں چینج ہو جائے گا، لیکن ٹوٹے گا. تو یہی ساری چیزیں جو ہیں فزکس کی بحث ہیں. دوسری چیز جو سب سے زیادہ فزکس میں زہر بحث آتی ہے وہ ہے لائٹ، یعنی کہ یہ جو روشنی ہے، اس کے اوپر بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ یہ موشن کس طرح سے اس کا ہوتی ہے، اور اس کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے، کس طرح سے یہ ٹریول کرتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، روشنی کس طرح پہنچتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فزکس کا سورس ہے. تو فزکس ایک بہت ہی خوبصورت سبجیکٹ ہے، مشکل ہے، اس کے بہت سارے پورشن ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. پھر میتھ بھی ایڈ ہو جاتی ہے، کیونکہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو ذہنی طور پہ خیالات بنانے پڑتے ہیں، ذہنی طور پہ چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں نیوٹن نے جو اپنے قانون پیش کیا ہے وہ اس کے ذہن کی ایک سوچ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% جو اس نے سوچا وہ بالکل، لیکن ابھی تک اس کی جو سوچ ہے وہ ہمیں، جو ہم چیزوں میں دیکھتے ہیں، انہی کی بیس پہ ہم نے موبائل بنا لیے ہے، انہی کی بیس پہ ہم نے جہاز اڑا لیے، انہی کی بیس پہ ہم نے کاریں بنا لی، انہی اصولوں کو ذہن میں رکھ کے ہم نے یہ چیزیں بنا لی. اور جب تک کوئی بندہ یہ آ کے نہیں کہتا کہ یہ نیوٹن نے غلط بات کی، تب تک ہمیں وہ ماننا پڑے گا. ہماری مجبوری ہے کہ جس طرح اس نے کہا وہ ویسے ہو سکتا ہے کہ یہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے فزکس. بہت ہی انٹرسٹنگ سوال ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. آپ بھی اس کو ذرا ضرور مطالعہ کیجیے.